أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. یہ حدیث شریف بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، اگرچہ اس کی سند میں کافی بحث کی ہے بعض حضرات نے، لیکن یہ تاریخ کبیر میں بخاری نے نقل کی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، معجم طبرانی میں بھی ہے، الجامع الصغیر سیوطی میں، کنز العمال متقی ہندی میں، اور امامیہ مصادر میں کافی کلینی اور کافی سے پہلے کی بھی کتاب المحاسن. ضمناً یہ عرض کر دیں کہ اب تو کتابیں 4 مشہور ہیں، کتب اربعہ، لیکن بعض متقدمین کتب 5 کہا کرتے تھے، اور کتب 5 میں ایک المحاسن للبرقی اس کا شمار کرتے تھے، چونکہ محاسن کی وفات، صاحب محاسن کی وفات برقی کی شیخ کلینی سے بہت پہلے ہوئی ہے، اور یہ محاسن برقی اس کی تالیف کتاب شریف کافی سے پہلے ہوئی، اور ایک مکمل کتاب ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی بھی موجود ہے، اس تحقیقی ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے. تو کتاب المحاسن میں بھی ہے، کتاب الکافی میں بھی ہے، کتاب بصائر الدرجات صفار میں ہے، مستدرک الوسائل میرزا نوری میں بھی ہے. تو اتنے تمام مصادر ہیں کتب امامیہ اور کتب غیر امامیہ دونوں میں، اہل سنت علماء اور شیعہ علماء سب نے نقل کی ہے یہ حدیث: اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. یہ سادہ سا مضمون اپنی تہوں میں بہت سی لطیف، دقیق اور عظیم حقیقتیں عرفانی لیے ہوئے ہیں. انسان مومن خود اس کا ایمان جب قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، جب وہ مرتبہ یقین پہ پہنچ جاتا ہے، تو یہ اس کا ایمان اور اس کا یقین ہی اسے وہ بینائی عطا کرتا ہے، وہ بصیرت عطا کرتا ہے، وہ نور نصیب ہو جاتا ہے اس کے قلب کو کہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے کی اس کے اندر
قوت و صلاحیت و استعداد پیدا ہو جاتی. اور یہ نور، نور ایمان جسے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نور خدا ہے، خدا داد نور ہے جو اس کے قلب میں پیدا ہوتا ہے، ودیعت ہوتا ہے، اور وہ اس نور سے حقائق کے ظواہر کو بھی دیکھتا ہے اور حقائق کے بواطن کو بھی دیکھتا ہے. باطن امور اور باطن اشیاء تک اس کے نور کی رسائی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور خاص خاص قسم کے نصاب ریاضات اور نصاب اذکار اختیار کرتے ہیں، اسے مکمل کرتے ہیں 40 دن، اور متوالی 40 دن ایک کے بعد ایک ریاضتیں کرتے ہیں، اور اس ارادے، اس نیت سے کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں باطن شناس بنا دے. لیکن یہ مناسب نہیں ہے. کوئی بھی ریاضت ہو، کوئی بھی ذکر ہو، صرف اور صرف حبا للہ و قربتا اللہ ہونا چاہیے. جب کوئی عمل حبا للہ اور قربتا اللہ ہوگا تو حق سبحانہ و تعالی خود ایسا کریم ہے اور ایسا فیاض ہے کہ وہ اپنے کرم سے اور اپنے فیض سے اور اپنے لطف سے اپنے بندے کو اس کی طلب سے کہیں زیادہ چیزیں عطا کر دیتا ہے. ہاں ایک چیز ضرور طلب کی فہرست میں رہنا چاہیے نور طلب کرنے کے لیے، رشد و ہدایت طلب کرنے کے لیے، کہ جب بھی انسان کوئی بھی عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، دعا کرے، تو اسے یہ مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں وہ روشنی عطا فرما دے کہ تیری ذات پاک تک پہنچنے کی راہیں میرے لیے روشن ہو جائیں، راستے روشن ہو جائیں، دروازے کھل جائیں. مگر کس لیے؟ اسی ذات پاک تک پہنچنے کے لیے. تیری محبت کے تقاضوں کو میں کیسے کیسے پورا کر سکتا ہوں یہ مجھے نظر آ جائے، کیسے کیسے میں تیری معصیت سے بچ سکتا ہوں یہ مجھے دکھائی دے جائے، نظر آ جائے. یعنی غرض بس ایک ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی راہیں، اللہ کی عبادت کی راہیں، اللہ کی بندگی کی راہیں اور اس کی معصیت سے بچنے کی راہیں روشن ہو جائیں. اس نیت سے جب انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو پھر اسے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نور بصیرت عطا ہوتا ہے، اور وہ اسباب فراہم ہوتے ہیں کہ جو دوسری حدیثوں میں اس تعبیر میں ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم وہ نور ہے، ایک نور ہے جو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. خود یہ حدیث بھی تقریباً متفق علیہ ہے، علماء امامیہ، علماء اہل سنت سب کے ہاں مل جائے گی کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہاں اور کچھ مفردات ہیں، یعنی کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن پر بحث کی گنجائش ہے. اتقوا فراست، اتقوا فراست المؤمن. فراست سے کیا مراد ہے؟ لیکن یہ بالکل مکتبی بحثیں ہیں، ان سے اس وقت صرف نظر کرنا مناسب ہے. لب مطلب اصل مضمون یہی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے بچو. یہاں بچنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو نور عطا فرماتا ہے،
تو بچو کے کیا معنی؟ اور یہ کس سے خطاب ہے؟ اس میں بہت سے پہلو ہیں، لیکن خاص پہلو جو عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ کہ ایک مومن، یعنی ایک دعوے دار اسلام، مدعی ایمان، دوسرے مومن کو کسی بھی طرح کا دھوکہ نہ دے، کسی بھی طرح سے اس کے خلاف سازش نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کے حقوق کو پامال نہ کرے، اس کے لیے سوء ظن نہ رکھے، سوء عمل نہ اختیار کرے، اس کے لیے بد سلوکی نہ کرے، اس کے ساتھ اس کی طرف سے اپنے دل میں کوئی برائی نہ رکھے، اس لیے کہ منافقت نہ رکھے، اس لیے کہ یہ برحذر فرمانا ہے کہ دیکھو مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن نور حق سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہو، اسے کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہو، اس کے ساتھ منافقت سے پیش آ رہے ہو، اس کے لیے کوئی برائی چھپا رکھی ہے تم نے اپنے دل میں یا اپنے عمل میں، تو بچو مومن سے۔ یہ نہ سمجھو کہ مومن نہیں سمجھتا، بلکہ مومن سمجھتا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مضمون حدیث یاد آ رہا ہے مجھے، حدیث یاد آ رہی ہے اسے، چونکہ تعلق ہے، عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے اغراض و مقاصد کی خاطر، اپنے دنیاوی پست قسم کے اغراض کی خاطر سے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ بے وقوف بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، جان بوجھ کر بے وقوف بن جائے یہ اور بات ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ 4 بار ہم سے سوال کر چکے ہیں، پیسے لے جا چکے ہیں، پھر آپ اپنے کو غریب ظاہر کر کے اور دوبارہ پیسہ لے جانا چاہتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی صرف اس لیے کہ آپ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ نے اللہ کا نام لے کر 10 سے سوال دراز کیا ہے، تو وہ دے دیتا ہے، بے وقوف بن جاتا ہے، بے وقوف ہوتا نہیں ہے۔ یہ ایک ادنا سی مثال ہے جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں عام طور پر روزانہ تقریباً مبتلا بہ مثالوں میں سے۔ بہرحال اس چھوٹی سی مثال سے لے کے بڑی سے بڑی بات تک کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے، ذہانت سے، اس کی عقل کے وار سے بچو، اس لیے کہ مومن اللہ کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو وہ ذوق عبادت عطا فرمائے اور وہ استعداد عطا فرمائے، اس طرح موفق فرمائے کہ ہم اللہ کی بندگی و عبادت مخلصانہ کر کے وہ نور بصیرت پیدا کر سکیں کہ جس نور کی روشنی میں اللہ سے اور قریب سے قریب تر ہو سکیں، اور راہ خدا میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں جو لوگ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ بس بچ کے نکل جانا یہی کرامت مومن ہے۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، جو لوگ راہ خدا سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں، روڑے اٹکانا چاہتے ہیں، وہ روڑے دیکھ لیں اور ہٹا دیں راستے سے اور آگے بڑھتے چلے جائیں ایسے لوگوں سے بچ کے۔ ان کے درپے ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل غیر ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کے درپے ہوں، آپ ان کے درپے آزار نہ ہوں، آپ ان سے دامن بچا کے آگے نکل جائیں،
اللہ خود بدخواہوں کو ان کی بدخواہی کی جزا اور سزا عطا فرماتا ہے۔ انسان انتقام کے جذبے سے بچ کر آگے بڑھتا چلا جائے، نور خدا اس کے لیے روشن سے روشن تر اور چاند کی چاندنی سے زیادہ خنک تر ہوتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین۔